لیکن وہ یہ بھی پورا ٹائم دیں گے. مجھے یہ بھی امید ہے. آج انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. آج مظہر صاحب جو بینچ کے ممبر ہیں انہوں نے پوچھا کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ اگر ہمیں بتا سکیں ڈپٹی ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے. تو انہوں نے کہا سر ڈیڈ لائن, تو انہوں نے پھر کہا کہ کوئی ٹینٹیٹیو ڈیڈ لائن کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی 3 مہینے میں ہوگا, 6 مہینے میں ہوگا. تو ان کی کوشش ضرور ہے, ان کے اندر ذہن میں یہ ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, لیکن پھر انف ٹائم بھی دینا ہے. دے ہیو ٹو گیو انف ٹائم ٹو دی اتھارٹیز ٹو انویسٹیگیٹ جو بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے. کینیا ایک دوسرا ملک انوالوڈ ہے, آپ کی فلائٹس ہیں, آپ نے جانا ہے, وہاں پر تفتیش ہونی ہے, پھر واپس آنا ہے. تو یہ سارا, حالانکہ کینیا تو گئے ہیں, یا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جو افسران تھے وہ کینیا گئے تھے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے یہ دوبارہ بھی سلسلہ ہوگا. یہ ہم بیک ٹو اسکوئر ون آ گئے ہیں, لیکن امید ہی کر سکتے ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ. اچھا, جو صحافیوں کی تقسیم ہے, سر اگر آپ کے رکیں ساتھ ایک سیکنڈ. پروٹیسٹ کیا تھا پریس کلب کے سامنے ہم نے, جب عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, اور ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ بھی ہوا, لیکن صحافی ڈیوائیڈ ہیں اس معاملے پر. اس طرح تو انصاف نہیں دلا سکیں گے. انصاف کہاں دلا سکیں گے, اور انصاف شاید پتہ نہیں وہ دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں دلانا چاہتے. میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گی, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک صحافی کو مکے گھوسے پڑے تھے, جو کہ وائلنس تھا. اس کو بھی میں سپورٹ نہیں کرتی کہ کسی کو بھی آپ جان سے ماریں یا ڈرائیں دھمکائیں. آپ اس سے اختلاف کے ساتھ اور خرم احمد کے ساتھ وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے, وہی ان کی لک آفٹر کر رہے تھے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ایکیوز پارٹی میں شامل کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایکیوز کا مطلب یہ ہے کہ ان پر الزام ہو سکتا ہے. ثابت ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. تو تفتیش میں جب تفتیش ہوگی, ان سے سوال جواب ہوں گے, باقی شواہد اور گواہان کو ملا کر جو چیز سامنے آئے گی, اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کا کوئی عمل دخل تھا ان کے قتل میں یا نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے آخری پوائنٹ آف کانٹیکٹ تو ارشد کے ساتھ یہی تھے, ارشد انہی کے پاس تھے, انہی کے ساتھ تھے. تو شامل تفتیش تو ہر شخص کو کیا جاتا ہے جو کہ اس موقع واردات میں موجود ہو اور جس کا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہو. میڈم, آج صحافتی کمیونٹی, جو صحافتی قائدین یہاں پہ آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, ہمیں بڑے مایوس نظر آئے. آپ کیا کہتی ہیں, کیوں مایوس تھے آج؟ وہ تاریخ جانتے ہیں نا, سینئر تھے سارے, اور انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی تھی, تو وہ اس لیے مایوس تھے کہ اس ملک میں کبھی آج تک اس سے پہلے کسی کیس کا انجام اختتام ہوا نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے زیادہ طاقتور انسان اس ملک میں کون تھا, جن کے شہادت کے بعد ان کی اپنی شوہر کی حکومت آ گئی. تو انہوں نے کیا کر لیا, انہوں نے تو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں دکھایا تھا کہ بھئی ان کو بیوی کے قاتلوں کو سزا دینی ہے یا پکڑنا ہے یا کوئی تفتیش کرانی ہے. وہ تو کیس ہی بالکل ہی کبھی اس پہ نہ میڈیا کے بارے میں اس طرح سے بات ہوئی. ہاں, جب ان کی شہادت ہوئی تھی پوری قوم افسردہ تھی, مایوس تھی. پاکستان کا اتنا بڑا نام تھا, پاکستان کیا مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, اور یہ پاکستان کو اعزاز تھا کہ ہمارے ملک میں اس کو ووٹ ان کر کے الیکٹ کیا اور وہ آئی ایوان میں اور وزیر اعظم بنی. تو یہ تو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات تھی, ہم نے اس اعزاز کو ختم کر دیا. پھر ارشد جیسی جو آواز تھی, ارشد ہیز ناؤ بیکم این انٹرنیشنل وائس, کیونکہ وہ پہلے بھی تھے, ان کا پہلے بھی بڑا ایکسٹینسو تجربہ رہا ہے رپورٹنگ میں, وار زونز انہوں نے کور کی ہیں اور بڑا ان کو شوق تھا. لیکن اس ساری جو رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے رپورٹنگ کی, جو رجیم چینج کے بارے میں انہوں نے پروگرامز کیے, یا پناما کے کیسز کے بارے میں انہوں نے جیسے پروگرامز کیے, تو ارشد تو اب تک تو بہت بڑی ایک آواز دنیا میں بن چکے تھے, اور یہ پاکستان کا فیس تھا. ہمیں تو اس چیز پر بھی فخر ہونا چاہیے تھا کہ یار پاکستان کا کوئی شخص اتنا بڑے پیمانے پر مشہور ہوا ہے, اتنا قابل سمجھا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے اس کو فالو کرتی ہے, اس کی رپورٹس کو دیکھتی ہے. تو ارشد تو پاکستان کا عالمی دنیا میں ایک چہرہ تھا, وہ ڈپلومیٹ جس کو کہتے ہیں نا, سفیر. تو ارشد تو وہ تھا. تو ہم اپنے سفیروں کو اگر نہیں ویلیو کر سکتے اور ان کی جان نہیں بچا سکتے, تو پھر تو ہماری قوم میں شاید آگے آنے والے وقتوں میں کوئی سفیر بننا ہی نہیں چاہے گا. کیونکہ اس کا نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان نے خود لیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلد از جلد اس فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ میرا خیال ہے اتنا یہ پولیٹیسائزڈ کیس ہے اور اتنا اس پہ بات چیت ہو گئی ہے, اتنا اس پہ پریشر ہے عوام کا بھی, غصے میں بھی ہیں لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوشش بالکل یہ ہوگی کہ اس کو جلد از جلد کسی نتیجہ خیز مرحلے میں داخل کیا جائے, لیکن وہ یہ بھی پورا ٹائم دیں گے. مجھے یہ